السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد نوشاد آج ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کل میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ معاون اردو مترجم سہایک اردو انوادک کے سلسلے میں بات کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ امتحان کتنے نمبرات پر مشتمل ہے اور کتنے سبجیکٹ پر مشتمل ہے۔ تو لیجئے، میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ امتحان پورے 100 نمبرات پر مشتمل ہے اور اس امتحان کے اندر 3 سبجیکٹس سے سوالات پوچھے جائیں گے۔ سب سے پہلا سبجیکٹ ہوگا اردو، دوسرا سبجیکٹ ہوگا اردو سے ہندی، ہندی سے اردو، اور تیسرا سبجیکٹ ہوگا جی کے یعنی کہ جنرل نالج۔ پہلا جو سوال ہوگا 60 نمبر کا ہوگا اردو کا۔ اب اس 60 نمبر کے سوال میں اس کی 3 قسمیں اردو میں بنا دی گئی ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ 20 مارک جو پوچھے جائیں گے، اس 60 میں سے 20 مارک جو پوچھے جائیں گے واحد جمع کے متعلق، اور پھر 20 مارک پوچھے جائیں گے تذکیر و تانیث کے متعلق، اور پھر 20 پوچھے جائیں گے ازداد کے متعلق۔ تو اس طرح سے 20 مارک واحد جمع کے متعلق، 20 تذکیر و تانیث کے متعلق، 20 ازداد کے متعلق، تو کل ملا کر کے جو اردو کا 60 مارک کا امتحان ہمیں دینا ہے، ہم سے پوچھے جائیں گے، اس میں کا 60 سوال اس طریقے سے آئیں گے، واحد جمع تذکیر و تانیث اور ازداد کے متعلق۔ اور اگلا سوال ہے، اگلا سبجیکٹ ہے اردو سے ہندی، ہندی سے اردو، جو کہ 20 مارک کا ہونے والا ہے، یعنی کہ اردو ورڈ میننگ پوچھا جائے گا، ہندی ورڈ میننگ پوچھا جائے گا، انگلش ورڈ میننگ پوچھا جائے گا۔ اس طرح کے سوالات ہوں گے کہ جج کو اردو میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، اسی طریقے سے پارلیمنٹ کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس ٹائپ کے اس میں سوالات ہوں گے، اور یہ 20 نمبرات پر مشتمل ہوں گے۔ تو 60 مارک کا اردو کا تھا، جس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، اور اردو سے ہندی، ہندی سے اردو کے جو سبجیکٹس ہیں وہ 20 مارک پر مشتمل ہیں۔ تو 60 اور 20 80 مارک ہو چکے ہیں، اور اب 20 مارک جنرل نالج کے ہوں گے، تو 80 اور 20 100 مارک پورے ہو گئے، جس کا امتحان ہمیں 28 فروری کو دینا ہے۔ تو آئیے، میں زیادہ تفصیلی بات نہیں کروں گا، چونکہ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے اور آپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، بالکل مختصر وقت ہمارے پاس بچا ہوا ہے۔ ہم اسی میں ہی ہمیں جس چیزوں کی زیادہ ضرورت محسوس ہوگی، انشاءاللہ العزیز ہم ان چیزوں کو سرسری طور پر دیکھیں گے، اور ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے ہماری ویڈیوز کو صحیح سے دیکھا اور صحیح استعمال کیا تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری اسکرین پر ایک تصویر پڑی ہوئی ہے، جس میں لکھا ہوا ہے اصطلاحات اردو، ہندی، انگریزی۔ انگریزی اصطلاحات ترجمہ نگاری میں درپیش ضرورت کے مد نظر طلبہ و طالبات کی سہولت کے لیے دی گئی ہیں۔ اس میں کہہ رہا ہے اہم دفتری و قانونی اور آئینی اصطلاحات، مطلب یہ کہ ایک ورڈ جو اردو میں لا رہا ہے، پھر اسی کو ہندی کر رہا ہے، پھر اسی کو انگلش کر رہا ہے، اس طریقے کا ایک ٹاپک ہے جو کہ 20 نمبرات کے سوال اس سبجیکٹ میں پوچھے جائیں گے۔ تو چونکہ ہم مدارس کے طلبہ ہیں، ہماری ہندی کمزور ہے، ہماری انگلش کمزور ہے، ہماری اردو تو ٹھیک ہے الحمدللہ، تو آئیے ہم سب سے پہلے اسی پر غور کرتے ہیں، چونکہ واحد اور جمع مجھے زیادہ مشکل نہیں لگتا ہے کہ مدرسے کے طلبہ کے لیے زیادہ مشکل ہو، یا تذکیر و تانیث زیادہ مشکل ہو، یا ازداد زیادہ مشکل ہو، مجھے نہیں لگتا ہے۔ اگر کوئی چیز مجھے مشکل لگ رہا ہے تو وہ ہندی سے انگلش اور اردو سے ہندی کرنا، یہ ذرا سا ٹف اور مشکل لگ رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسی کو دیکھتے ہیں اب آج کی اس ویڈیو میں۔
سب سے پہلا لفظ ہے تشدد سے گریز کرنا، جس کو ہندی میں کہا گیا ہے ہنسا سے دور رہنا۔ ہنسا چونکہ ایک عام لفظ ہے، عام دنوں میں بھی بولا جاتا ہے، آج کل ٹی وی نیوز چینلوں پر اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے، ہنسا ہنسا کے لفظ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں تو ہمیں یاد رہ سکتا ہے۔ اسی کو انگلش میں کہتے ہیں ابزر وائلنس، ابزر وائلنس، ہنسا سے دور رہنا، تشدد سے گریز کرنا۔ دوسرا ہے خاتمہ کرنا، یعنی انت کرنا۔ یہ لفظ انت بھی ہم لوگ برابر استعمال کرتے ہیں، اور خاتمہ تو ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ اردو میں ختم یختم، خاتم کے معنی آتے ہیں ختم کرنا، جس کو انگلش میں ابولش کہتے ہیں، ابولش۔ اب چلتے ہیں ہم آگے، ایک لفظ ہے کم کرنا، جس کا ہندی ہے نیون کرنا، نیون کرنا، نیون کرنا، ختم کرنا۔ اس کا انگلش ہے ابریج، ابریج۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک لفظ ہے ساقط کرنا، ساقط کرنا، اس کو ہندی کہا جاتا ہے نراکرت کرنا، نراکرت کرنا۔ اس کا انگلش ہے ابروگیٹ، ابروگیٹ۔ اگلا ہے بیجا فائدہ اٹھانا، بیجا فائدہ اٹھانا، جس کا ہندی ہے درپیوگ کرنا، درپیوگ کرنا۔ اس کا انگلش ہے ابیوز، ابیوز۔ اور ابیوزڈ کے معنی غالباً انگلش میں گالی دینے کے آتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر ابیوز ہے جس کا ترجمہ دے رہا ہے ہندی، درپیوگ کرنا، اردو ہے بیجا فائدہ اٹھانا۔ اگلا ہے داخلہ رسائی، داخلہ رسائی، جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے پرویش، پرویش۔ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایکسیس، ایکسیس۔ اگلا ہے شرکت، شرکت۔ سب کو پتہ ہے کہ کسی محفل میں شریک ہوتے ہیں یا کہیں بھی شریک ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں تو اس کو شرکت بولتے ہیں، جس کا ہندی ہے ادھی ملن، ادھی ملن۔ اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایکسیشن، ایکسیشن، ایکسیشن۔ ایک لفظ ہے ملزم شخص، ملزم شخص، جس کا ہندی ہے ابھیوکت ویکتی، ابھیوکت ویکتی، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایکیوزڈ پرسن، ایکیوزڈ پرسن۔ اگلا ہے اقرار وفاداری، اقرار وفاداری، یعنی اپنی وفاداری کا اقرار کرنا، جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے نشٹھا ابھی سویکار کرنا، نشٹھا ابھی سویکار کرنا، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ایکنالجمنٹ آف ایلیجنس، ایکنالجمنٹ آف ایلیجنس۔ اگلا ہے حصول، کسی چیز کو حاصل کر لینا، حصول، جس کا ہندی ہے ارجن، ارجن، جس کا انگلش ہے ایکوزیشن، ایکوزیشن۔ اگلا ہے براءت، کسی بھی چیز سے براءت، براءت، کسی بھی چیز سے برطرف ہو جانا، مطلب ہم کسی عہدے پر فائز ہیں لیکن ہم نے کسی وجہ سے اپنے عہدے سے براءت کا اظہار کر دیا، کہ میں اپنی براءت کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اس عہدے پر فائز نہیں رہوں گا اب، اسی کو کہا جاتا ہے براءت، جس کا ہندی ہے دوش مکتی، دوش مکتی، جس کا انگلش ہے ایکیوٹل، ایکیوٹل۔ اگلا لفظ ہے ایکٹ، ایکٹ، جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے ادھینیم، 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 جس کا انگلش ہے ایکٹ، اے سی ٹی، بس ایکٹ۔ اگلا ہے سرکاری کام، سرکاری کام، جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے لوک کاریہ، لوک کاریہ، پبلک ایکٹ، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے پبلک ایکٹ۔ اگلا ہے قائم مقام جج، قائم مقام جج، جس کو ہم اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں نائب، نائب جسے کہتے ہیں نا، نائب، کسی بھی چیز کے، جسے نائب صدر مدرس، نائب پرنسپل، نائب مدرس،
इस तरीके से कायम मकाम जज, नाइब जज भी कह सकते हैं इसको हम, कार्यकारी न्यायाधीश, न्यायाधीश, एक्टिंग जज, एक्टिंग जज, काबिले इरजा नालिश, काबिले इरजा नालिश, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुयोज, एक्शनेबल, एक्शनेबल, अनुयोज एक्शनेबल, अनुयोज एक्शनेबल। आगे अगला लफ्ज़ है तत्बीक, तत्बीक, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुकूलन, तत्बीक, अनुकूलन, यानी किसी भी बात को एक दूसरी बातों से तत्बीक देना, मिलाना, एक बातों को दूसरी बातों के ज़रिए फिट करने को तत्बीक कहते हैं उर्दू में, तो उसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं। एडेप्शन, जिसको इंग्लिश में एडेप्शन कहते हैं, एडेप्शन, अनुकूलन, एडेप्शन, तत्बीक। अगला लफ्ज़ है इज़ाफ़ी ज़ाइद, इज़ाफ़ी ज़ाइद, जिसको हिंदी में कहा जाता है अतिरिक्त, अतिरिक्त, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एडिशनल। ये अतिरिक्त दोस्तों मुझे पहले से मालूम है, उसकी वजह यह है कि मैं 2014 में इंटर का इम्तिहान दिया था, तो उसमें एक विषय रखा जाता है अतिरिक्त विषय, है ना, सब्जेक्ट से हट करके उस एक विषय को वो रखा जाता है, इजाफी विषय रखा जाता है, इजाफी सब्जेक्ट। उसमें मैंने हिस्ट्री रखा था, उस हिस्ट्री के पर्चे के बिल्कुल सामने लिखा हुआ था अतिरिक्त विषय, तो वहीं पर मुझे बात समझ में आ गई थी कि अतिरिक्त का क्या मतलब होता है। चलिए आगे चले। ज़ाइद ज़िला जज, जिसको हिंदी में कहा जाता है अपर ज़िला न्यायाधीश, अपर ज़िला न्यायाधीश, यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। आगे चले। ज़ाइद जज यानी अपर न्यायाधीश, ज़ाइद जज अपर न्यायाधीश, यानी आप एक चलिए वो बात हम आगे बताएंगे। ज़ाइद जज अपर न्यायाधीश, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल जज, एडिशनल जज। आगे ज़ाइद सेशन जज, ज़ाइद सेशन जज अपर सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश। ज़ाइद सेशन जज को हिंदी में कहते हैं अपर सत्र न्यायाधीश, उसको इंग्लिश में कहते हैं एडिशनल सेशंस, एडिशनल सेशंस। जी हाँ, अगला है जज, जिसके अच्छा एडिशनल सेशन जज, ज़ाइद सेशन जज। आगे है खिताब अर्ज़दाश्त, खिताब अर्ज़दाश्त, अभिभाषण समावेदन, अभिभाषण समावेदन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एड्रेस, 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 एड्रेस। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सबक यहीं पर पूरा होता है, और जाते जाते मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी जानिब से डाली गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आपको फ़ायदा हो सके। थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।